چائے گرم اور سموسے گرم کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، کوئی اسٹیشن آ گیا تھا اور مسافروں کی بھیڑ ایک بار پھر شور کے ساتھ ٹرین پر سوار ہو رہی تھی۔ سامنے کی سیٹ پر بیٹھا نوجوان اپنا سامان سمیٹ کر اترنے کو تیار کھڑا تھا۔ کیا سیٹ خالی ہے؟ جلترنگ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک نقاب پوش نازنین لڑکی اس نوجوان سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں کو چھوڑ کر سارا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ جی ہاں، وہ نوجوان اپنا بیگ لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کے بیچ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دھیمی خوشبو کا جھونکا اس کی روح کو خوش کر گیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس نازک نقاب پوش پر ڈالی تو ہٹانا بھول گیا۔ کیسی جادو بھری آنکھیں تھیں، آنکھوں سے ملے جلے چند شعر اس کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ گئے۔ ایسی حسین آنکھوں کا ذکر تو اب تک شاعری میں ہی سنا تھا۔ یہ آنکھیں تھیں یا کسی شاعر کی غزل یا کسی مصور کا شاہکار۔ سامنے والے کی نظروں کا سامنا ہوتے ہی اس نے گھبرا کر نظریں ہٹا لیں، مگر دل کو کون سمجھائے۔ بظاہر وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر دل وہیں اٹک کر رہ گیا، شاید ان جادوئی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ بہت سمجھایا لیکن نہ مانا تو ایک بار پھر آنکھوں کی گہرائی میں غوطے لگانے لگا۔ گھنی گھنی کالی پلکوں کے سائے میں آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیریں سیدھے دل پر وار کر رہی تھیں۔ ایک بار پھر اس نقاب پوش نے کالی لمبی پلکوں کو اٹھا کر اس عاشق کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسی طرح سانس روکے مخمور آنکھوں میں کھویا رہا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ شہد سے بھری آواز مگر لہجے میں ناگواری لیے وہ اس سے بولی۔ سفر لمبا ہو تو اکیلے کاٹنا مشکل ہوتا ہے، کیوں نہ ہم باتیں کرتے ہوئے اس سفر کو آسان بنا دیں۔ دل کی بات زبان پر اتر آئی۔ مجھے اعتراض نہیں، پھر یہ پردہ کیسا؟ چہرے کے نقاب کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ باتوں کا پردوں سے کیا تعلق؟ اس بار لہجے میں ناگواری نہ تھی، اس کا حوصلہ بڑھا۔ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، کہیے۔ اس حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ لمحے بھر کی ملاقات نے اس پر کیسا جادو کیا تھا کہ وہ بھول گیا اس طرح کے گستاخ جملے ادا کرنا ٹھیک نہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بہت سنجیدگی سے بولی، میری رنگت سلونی ہے جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ان آنکھوں میں وہ رنگ موجود ہے جن کے سامنے تمام رنگ پھیکے ہیں۔ وہ بے خود ہو کر بولا، آپ کی آواز میں وہ جادو ہے جسے ایک بار سننے کے بعد بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ اس قدر فری کیسے ہو گیا تھا کہ اجنبی کی ناراضگی کا احساس بھی بھلا بیٹھا تھا؟ کیا واقعی یہ انجان لڑکی پورے طور پر اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی؟ یہ جنون، یہ بے قراری کیسی تھی کہ دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا؟ کہیں یہ سفر ختم نہ ہو جائے، ایک خوفناک خیال۔ دل ہولے سے دھڑک اٹھا، ختم تو ہونا ہی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے لڑکی پر ایک سہمی سی نگاہ ڈالی۔ سفر ختم ہو جائے گا، یہ چلی جائے گی دور، مجھ سے دور۔ میں بھی اپنی منزل پر پہنچ کر اسے کھو دوں گا۔ ایک کسک رہ جائے گی، خیال رہ جائے گا جو راتوں کے سناٹوں میں چیخ چیخ کر مجھے جھنجھوڑے گا۔ اف، کتنی تکلیف ہوگی۔ کیا اس کو پاؤں گا کبھی؟ نہیں، تم میری ہو، میرا دل کہتا ہے تم میری ہو۔ تمہاری آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، تمہاری آواز کی جھنکار نے میرے قدم جکڑ لیے ہیں۔ چاہ کر بھی تم سے دور نہیں جا سکتا۔ بس ایک بار مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، میں تمہیں لینے آؤں گا، اپنی دلہن بنا کر سدا کے لیے دل میں چھپا لوں گا۔ اس کی سوچ ٹرین کی تیزی سے کم نہ تھی۔ ایک نگاہ ان قاتل آنکھوں پر ڈالی جہاں نمی کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ آپ رو رہی ہیں، معلوم نہیں کس حق نے اس کو یہ سوال پوچھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ نہیں تو آنکھوں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ بات ٹالنے کا انداز اچھا تھا۔ وہ میں تو نہیں، وہ اچانک مذاق کے موڈ میں آ گیا تھا یا پھر ماحول کی سنجیدگی دور کرنے کی غرض سے بولا تھا۔ مگر یہ اتنی دکھی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے سوچا۔ آپ مجھے اپنا پتہ اور موبائل نمبر دیں گی تاکہ ملاقات کا یہ سلسلہ قائم رہ سکے۔ کسی اجنبی کو اپنا پتہ اور موبائل نمبر نہیں دیتی۔ اسی پتے اور موبائل نمبر کی بدولت یہ اجنبی اپنا بھی ہو سکتا ہے، وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی بے تکلفی اور بے باکی نے اسے حیران کر دیا۔ میں نہ اپنانا چاہوں تو کپڑے پھاڑ کر شہر کی گلیوں کے چکر تو لگا سکتا ہوں۔
وہ پھر ہنسا مگر دوسری طرف آنسوؤں کا گرنا شروع ہو چکا تھا۔ آپ پھر رو رہی ہیں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ خدا کے لیے کچھ تو بتائیے اپنے بارے میں، یہ بار بار آپ کی آنکھیں ان قیمتی موتیوں کو برباد کرنے پر کیوں تلی ہیں؟ وہ پریشان تھا مگر دوسری طرف پوری خاموشی تھی۔ آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں، وہ روتے روتے بولی۔ اب پوچھ رہا ہوں۔ تمنا بہت سپاٹ لہجہ تھا، ایک بجلی سی کوندی دماغ میں، گرج کڑک کے ساتھ ایک تصویر ابھر آئی۔ ظلم کی کہانی یاد آئی تو گزرے وقت کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ 1000 بار کہا ہے اپنی کالی کلوٹی صورت لے کر میرے سامنے مت آیا کرو، یہ اس کا جملہ تھا جو اکثر تمنا کے کانوں کو سننے کو ملتا تھا، اور جواب میں وہ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لیے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ یہ ذلت، یہ نفرت شادی کے پہلے دن ہی اس کی جھولی میں آنی شروع ہو گئی تھی، اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ عامر کی ماں کی پسند تھی جو بڑے ارمان سے اس کو اس گھر کی بہو بنا کر لائی تھی، لیکن پہلے دن ہی اسے وہ اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے عامر کو پسند نہیں تھی۔ کبھی نظر بھر کر وہ اسے دیکھتا تک نہ تھا، اس سے باتیں کرنا تو دور، اگر اسے سامنا ہو جاتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا۔ دھیرے دھیرے یہ بے رخی اور ناپسندیدگی نفرت میں بدلتی گئی۔ ایک نئی نویلی دلہن جو آنکھوں میں کتنے ہی سنہرے خواب سجائے شوہر کی چوکھٹ پر آئی تھی، پل بھر میں وہ خواب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے تھے۔ آنسوؤں کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ دن رات کے تانے تکلیف کے سانچے میں ڈھل گئے تھے، لیکن قہر تو تب ٹوٹا تھا اس پر جب عامر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اب یا تو میں رہوں گا اس گھر میں یا یہ لڑکی، اس کی موجودگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے نفرت ہے اس کی صورت سے۔ اس نے حقارت سے اس کی طرف اشارہ کیا جو ایک کونے میں کھڑی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ نند صاحبہ اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ کتنی بار تم سے کہا ہے عامر کے سامنے مت آیا کرو۔ انہوں نے اس کے گال پر مچلتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے پوंچھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے آپا؟ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی۔ ہم کچھ دنوں کے لیے تم کو تمہارے مائکے بھیج دیں گے، پھر عامر کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آخر تم میری اور اماں کی پسند ہو، بس ذرا اس کے دماغ سے گوری رنگت کا جنون اترنے دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا کی تسلی کام نہ آئی۔ سبھی لوگوں کی مخالفت کے باوجود عامر نے تمنا کو طلاق دے دی۔ ٹرین ایک جھٹکا دیتی اچانک کسی اسٹیشن پر رکی تو وہ جیسے سوتے سے جاگا۔ نشیلی آنکھوں والی لڑکی سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جا رہی ہیں کیا؟ وہ گھبرایا۔ میری منزل آ گئی، لیکن جانے سے پہلے میرا چہرہ دیکھنے کی آپ کی خواہش بھی پوری کرتی جاؤں گی۔ اس نے آہستہ سے نقاب سرکایا۔ منا ایک ٹیس سی اٹھی۔ عامر سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آپ نے نہیں پہچانا کیونکہ کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہ تھا۔ وہ بہت اطمینان کے ساتھ مسکرائی۔ میری آواز سے بھی نہیں پہچانا کیونکہ آپ مجھ سے بات کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ زندگی کی راہیں اوبڑ کھابڑ ضرور تھیں مگر منزل بہت خوشگوار اور پرسکون۔ چلتی ہوں، نیچے پلیٹ فارم پر میرے شوہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ایک چھوٹی سی اٹیچی اٹھا کر وہ آگے بڑھ گئی اور وہ خالی خالی آنکھوں سے اس حسین خواب کو ختم ہوتا دیکھتا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ اسے روک لے، بڑھ کر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لے اور کہے، اس طرح ٹھہرے ہوئے خاموش پانی میں کنکر پھینک کر مت جاؤ۔ ٹرین ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ خوشبوؤں کا احساس اب بھی اس کا گھیرا کیے ہوئے تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کی سیٹ خالی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف سناٹا، ہواؤں کی سرسراہٹ کھڑکیوں سے داخل ہو کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔